موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ والذاریات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الذاریات کی آیات ہیں، سورۃ الذاریات جو ہے یہ مکی سورتوں میں ہے، اور جمہور مفسرین کرام کے نزدیک یہ اصول ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا مصیبت ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ وہاں جا کے کہیں، وہاں جا کے تقریر کریں، اور بس خدا کے وہی اللہ کا قرآن جب پڑھا جائے تو سنا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، شیطان بولتا ہے۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ او یار چھوڑو یار، انا للہ، پتہ نہیں کون مجنون پاگل آ گئے، لا حول، جانے دو اس کو، کیوں بیٹھے، اپنا کام کرے بیچارہ۔ آپ خود بن چکے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ابھی بس لا حول پڑھو، جان چھوڑو نا، دفع تو ہو جاؤ نا، دفع تو ہو نا یہاں سے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیچارے کا دماغ کو جواب، بس درود شریف پڑھیں سب ٹھیک ہو جائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو اب سنیں جی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جتنی صورتیں اتاری ہیں، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک۔ تو بعض صورتیں جو ہیں مکیہ کہلاتی ہیں، اور بعض صورتیں جو ہیں وہ مدنیہ کہلاتی ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، سورت کے آگے لکھا ہوتا ہے مکیہ، یا سورت کے آگے لکھا ہوتا ہے مدنیہ، تو اس کا جمہور کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو صورتیں، جو آیات آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکی ہیں، چاہے وہ جہاں اتری، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں چاہے وہ جہاں اترے وہ مدنیہ ہیں، جو کہ حضور کی زندگی دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی۔ اب دیکھیں نا کہ جو آیت تکمیل ہے، اتمام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ عرفات میں اتری، اور عرفات تو مکہ شریف کے قریب ہے نا، لیکن یہ مدنیہ کہلاتی ہے جو کہ ہجرت کے بعد اتری۔ سورۃ والمرسلات عرفا یہ مینا میں اتری، لیکن ہجرت کے بعد اتری ہے تو مدنیہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح جب سورۃ الفتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورت حدیبیہ کی صلح کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں اتری ہے، لیکن وہ مدنیہ کہلاتی ہے چونکہ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ تو سورت والذاریات جو ہے یہ ان صورتوں میں ہے جو مکی صورتیں ہیں۔ جب حضور کی مکی زندگی کا مسئلہ تھا، اور یاد رکھو میرے محبوب نے 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی ہے، جب آپ کے سر پہ رسالت کا ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جب آپ پہ وحی اتری ہے، اس کے بعد 13 سال حضور نے مکے میں گزارے ہیں، یعنی نبوت ملنے کے بعد 13 سال حضور کی زندگی مکے میں، اور مکی زندگی میں کوئی احکام نہیں، مکی زندگی میں کوئی احکام نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ 13 سال میرے مدنی نے جو بنیادی مسئلے ہیں ان پہ محنت فرمائی ہے، اور بنیادی مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت ہے، اور قیامت ہے، یہ 3 مسئلے ہیں۔ تو 13 سال حضور کی محنت اسی مسائل پہ تھی۔ باقی جتنے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج عمرے کے احکام ہیں، حدود ہیں، قصاص ہیں، یہ سارے احکام جو ہیں مدنی زندگی کے اندر ہیں۔ سرکار دو جہاں نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی گزاری ہے، تو اس 10 سال میں ساری شریعت تکمیل ہوئی، لیکن 13 سال کی محنت جو ہے وہ صرف ان 3 مسائل پہ ہے۔ اللہ کی توحید، اور توحید پہ پھر سارے اقسام آ جاتے ہیں۔ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے۔ تو جب توحید کا بیان ہوگا تو شرک کا بھی رد ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ تھا معاد، قیامت کے ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے میدان حشر میں جانا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جزا ہے، سزا ہے۔ یہ 3 مسائل۔ تو سورۃ الذاریات یاد رکھو یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے جو ہجرت سے پہلے میرے مدنی سرکار پہ نازل ہوئی۔ اور اس صورت کا بھی اہم مضمون کیا ہے؟ اس بات معاد، قیامت کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توحید پر کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ باقی 2 صورتوں کا ربط آپ نے جیسے پہلے سورۃ قاف پڑھی ہے، سورۃ قاف کے اندر بھی بنیادی مضمون جو ہے وہ اس بات قیامت ہے، اس بات معاد ہے، اور سورۃ الذاریات کا بھی بنیادی مضمون جو ہے وہ اس بات قیامت ہے اور اس بات معاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذاریات ذروا فالحاملات ذکرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نام کے سوا قسم کھانا جو ہے وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے، ستاروں کی قسم کھائے،
انبیاء کی قسم کھائے، جبریل کی قسم کھائے، اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائے، کسی بزرگ کی خانقاہ کی قسم کھائے، آستان کی کھائے، وہ بندہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ پہلے تو قسم نہ کھاؤ، اگر کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہوتی ہے، واللہ باللہ تاللہ، جیسے کہ حضور پاک نے اگر کبھی قسم کھائی تو صرف اللہ کے نام کی کھائی، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے سوا قسم کھانا جو ہے یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کفر ہے، شرک ہے۔ اور یاد رکھو شرک کیوں ہے، بات سمجھیں بھی، ہم نے قسم کھائی، مجھے بیٹے کی قسم ہے، مجھے آنکھوں کی قسم ہے، مجھے اپنے رزق کے اڈے کی قسم ہے، مجھے جناب حضرت مرشد کے آستان کی قسم ہے، تو شرک کیوں ہوا؟ شرک اس لیے ہوتا ہے کہ جب آدمی قسم کھائے گا دل میں اس چیز کی عزت عظمت ہوگی تو قسم کھائے۔ مثلا آج تک کسی نے اینک کی قسم کھائی، کسی نے چائے کی پیالی کی قسم کھائی؟ کیوں؟ کوئی دل میں عزت ہی نہیں، عظمت ہی کیا ہے، معمولی چیزیں۔ قسم تب کھائی جائے گی جب دل میں اس چیز کی عزت ہو، عظمت ہو، یعنی وہ شان والی چیز ہو، اور دوسرا یہ یقین ہو کہ اگر میں نے جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان دے گی، کہ میں نے اگر اپنے مرشد کی جھوٹی قسم کھائی تو مجھے مار پڑے، تو یہ نفع نقصان دینے کا اختیار کس کو تھا؟ تو اب جب ہم نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو شرک آ گیا۔ اس لیے جب بھی قسم کھانی ہو پہلی بات تو کوشش کریں کہ قسم نہ کھائیں۔ قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مجبوراً قسم کھانی پڑتی ہے، کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں قسم کے سوا چارہ ہی نہیں۔ مثلا ایک آدمی کا دعویٰ ہے، مدعی ہے، وہ ثبوت نہیں پیش کر سکا، مدعا ہے قسم کھائے گا اور تو کوئی حل ہی نہیں، تو اگر قسم کھانی پڑے تو پھر اللہ کے نام کی قسم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسم ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرا اللہ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، وہ جس چیز کی قسم کھائیں ان کی مرضی ہے، مخلوق نہیں کھا سکتی، وہ تو خالق ہے، اس کی مرضی آئے تو فرمائیں قاف والقرآن المجید، مجھے قسم ہے قرآن کی جو عظمت والا ہے، شان والا ہے، ان کی مرضی آئے فرمائے والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس تارے کی جب وہ ڈوبتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو قسم کھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے طور کی، مجھے قسم ہے تین زیتون کی، طور سینا کی، اور اس شہر امن والے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں آپ اترے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن پاک وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اللہ فرماتے ہیں مجھے طور کی قسم ہے، اس لکھی ہوئی کتاب کی قسم ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی چاہیں قسم کھائیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ متصرف فی الامور ہیں۔ اس لیے یہاں بھی اللہ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، فرمایا والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ یاد رکھیں ان چار چیزوں سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں والذاریات ذروا، مجھے ان ہواؤں کی قسم ہے جو غبار اڑانے والی ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اور مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، اور فرمایا مجھے قسم ہے فالجاریات یسرا، جو بڑی آرام سے
بڑی تسکین سے ان کشتیوں کی جو پانی پہ چلنے والی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں فالمقسمات امرا، اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے مطابق اوامر کی تقسیم کرنے والے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں والذاریات سے مراد ہوائیں ہیں، فالحاملات سے مراد بھی ہوائیں ہیں. بعض ہوائیں ایسی ہیں جو غبار اڑانے والی ہیں، اور بعض ہوائیں ایسی ہیں جو لاکھوں ٹن پانی جو ہے سمندر دریاؤں سے لے کے جا کے اوپر بادل بنا دیتی ہیں اور پھر بادلوں کو چلاتی ہیں. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اکلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. اللہ نے فرمایا وہ ہوائیں جو تمہیں خوشخبری سناتی ہیں، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش آنے والی ہے، اور جب بادل بوجھل ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے بادلوں کو چلاتی ہے اور پھر بادلوں کو اس جگہ پہ لے جاتی ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہاں پھر بادل برستے ہیں اور ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں. تو ہوائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پہ ہواؤں کا ذکر کیا ہے. تو اس لیے علماء مفسرین فرماتی ہیں کہ اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا کی ہیں. یاد رکھیں 8 قسم کی ہوائیں، 4 ہوائیں رحمت کے لیے ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوائیں بھی پیدا کی ہیں جس کے ذریعے عذاب دیتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد پہ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا. اللہ فرماتے ہیں قوم عاد پہ ہم نے ہوا بھیجی، 8 دن ہوا چلتی رہی اور ہوا سب چیزوں کو اکھاڑ کے لے جاتی تھی. تو دمر كل شيء بأمر ربها، اور وہ ہوا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی. جب وہ ہوائیں آئیں قوم عاد کے بندے ایسے مرے پڑے تھے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں ایسے ہلاک ہو گئے. تو وہ بھی ہوا ہے. اسی لیے میرے مدنی، میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور. حضور نے فرمایا اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور کافروں کو شکست دی یوم الاحزاب میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو ہوا دبور بھیج کے ہلاک کر دیا. یاد رکھیں یہ ہوائیں عذاب کی ہوائیں ہیں. اور یرسل الریاح بشرا، رحمت کی بھی ہوائیں ہیں. اور اسی طرح وہ بھی ہوائیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا. اللہ فرماتی ہیں بعض ہوائیں ایسی ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں. کیا مانا؟ یہاں سے بیج کو اٹھا کے اس پودے کے اندر ڈال دیتی ہے، وہاں کا بیج اٹھا کے ادھر ڈال دیتی ہیں تو وہ حمل کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور یاد رکھیں ہوا کے بغیر چونکہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو جتنی نعمت ہمارے لیے ضروری تھی اللہ نے ہمیں مفت عطا فرما دی ہے کہ کوئی انسان ہوا کے بغیر، تنفس کے بغیر زندہ نہیں. اللہ نے فرمایا ہوا ہر وقت موجود ہے، ہاتھ ہلانا تیرا کام ہے، ہوا پیدا کرنا میرا کام ہے. اللہ نے عام کر دیا. تو یہاں بھی علماء فرماتے ہیں یاد رکھو 2 ہواؤں کی قسم ہے. والذاریات ذروا، قسم ہے ہواؤں کی جو غبار اڑانے والی ہیں. فالحاملات وقرا، اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں. اب دیکھیں لاکھوں ٹن بادل میں پانی ہے لیکن اپنے اپنے مقام پہ کھڑا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ.
اور ہم نے حضرت سلیمان کے بھی ہوا تابع کر دی جو آپ کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور صبح کو دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہوتا تھا، اور شام کو پھر مغرب تک 1 مہینے کا سفر طے ہوتا تھا۔ اللہ نے ہوا کو مسخر، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہوا مسخر کر دی۔ اور جناب دیکھیں کہ آج دنیا کتنی ترقی پہ چلی گئی ہے، یعنی آج علوم کی انتہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی دنیا نے اتنے بڑے طیارے بنائے ہیں کہ جو 800 700 800 آدمی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا طیارہ دیکھیں، آپ جب تخت پہ بیٹھتے تھے تو بعض اسرائیلی روایات میں ہیں کہ آپ کے تخت پہ 4000 تو کرسیاں ہوتی تھی، اتنا بڑا تخت تھا۔ درمیان میں حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، ہر طرف آپ کے وزراء نظراء انسان جن سب بیٹھتے تھے، اور جب آپ حکم دیتے تھے تو وہ ہوا جو ہے اس پورے تخت کو لے کے اڑتی تھی۔ نہ ایئرپورٹ کی ضرورت، نہ کسی جدید ٹیکنالوجی کی، نہ راڈار کی، نہ ریموٹ کی، نہ گائیڈ کرنے والے کی، حکم دو جب یہ ہے معجزہ جو بغیر اسباب کے ہے۔ یاد رکھو جو چیزیں ما تحت الاسباب ہوتی ہیں وہ معجزہ نہیں ہوتی۔ معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ بدون اسباب کے امر ایسا خارق عادت جو کوئی نہ کر سکے وہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ہوائی جہاز تو آج تک نہیں بنا سکے ہیں، لیکن حضرت سلیمان کے حکم سے تخت اڑ رہا۔ تو بہرحال اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی۔ ایک قول یہ ہو گیا، یاد رکھو، وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وہ ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، 2، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان کشتیوں کی جو پانی کے سینے پہ تیرتی ہیں، جاریات جاریہ۔ اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا اور پانی نے سرکشی کی اور پانی طغیانی پہ آیا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، تو وہاں بھی لفظ جاریہ ہے، اور جاریہ سے مراد جو ہے وہ کشتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیاں دیکھو، دریاؤں کے اندر کشتیاں چل رہی ہیں اور ایسے ہیں جیسے علم ہیں، پہاڑ کھڑے ہیں ان کے، دیکھیں کہ بڑے بڑے کپڑوں کے ساتھ بنے ہوئے دور سے ایسے نظر آتے ہیں جیسے علم ہے، جیسے پہاڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری قدرت کی علامتیں ہیں۔ اور یاد رکھو اسی لیے جاریہ اس لڑکی کو جو گھر میں کام کرتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں جاریہ، کیوں؟ وہ بھی تو ہر وقت دوڑ رہی ہے نا بیچاری، ہر وقت کام کر رہی ہے، اس لیے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے لفظ جاریہ کا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چلنے والی بیٹھی رہے، معنی ہے کہ کام میں وہ پابند ہے، اس لیے اس کو جاریہ کہا گیا۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ جاریات یسرن، اس سے مراد جو ہے وہ کشتیاں ہیں۔ فالمقسمات امرن، فرمایا اس سے مراد فرشتوں کی قسم ہے، وہ فرشتے جو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، بادل چلانے پہ فرشتے ہیں، بادل برسانے پہ فرشتے ہیں، ہوائیں چلانے پہ فرشتے ہیں، رزق تقسیم کرنے پہ فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لانے پہ فرشتے ہیں، اور الماری ارواح کو قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جانے والے جو ہیں فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے جو ہے ان کی ڈپٹی ہے، تقسیم کر دیا ہے اللہ نے کام کہ یہ تیرے دن میں ہے، یہ تیرے دن میں ہے، یہ تیرے دن میں ہے، یہ تیرے دن میں ہے۔ ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور کہیں فرماتی ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور بعض فرشتے ہیں جو قبر میں سوال جواب کرتے ہیں، منکر نکیر ہیں، اور اسی طرح قیامت والے دن وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ہر بندے کو پکڑ کے لائیں گے، ایک چلانے والا اور ایک فرشتہ اس پہ گواہی دینے والا۔ تو علماء نے فرمایا یہاں فرشتوں کی قسم ہے۔ تو اب پہلا قول یاد رکھیں کہ پہلی دو آیات میں ہواؤں کی قسم ہے، تیسری آیت میں کشتی کی قسم ہے، اور چوتھی آیات میں فرشتوں کی قسم ہے۔ یہ ایک قول ہے، یاد رکھیں۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل یہ چاروں قسمیں جو ہے ہواؤں سے متعلق ہے، یاد رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، مجھے قسم ہے ہواؤں کی جو غبار اڑانے والی ہیں، فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہے، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اور قسم ہے ہواؤں کی جو آسانی سے چلنے والی ہے، فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور مجھے قسم ہے ہواؤں کی جو میرے حکم پہ ہر چیز کو تقسیم کر رہی ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ چاروں قسمیں جو ہیں ہواؤں کے متعلق ہیں، اور لیکن راجح قول وہی پہلا ہے کہ پہلی دو قسموں میں اللہ نے ہوا کی قسم کھائی ہے، اور تیسرے میں کشتی کی قسم کھائی ہے، اور چوتھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ یاد رکھو کہ ہوا اور کشتی کا بھی ایک تعلق ہے، یاد رکھو۔ کیوں؟ ہوا نہ ہو تو کشتی چلے گی؟ بھئی یہ تو اب انجن سے چلتی ہے نا، پہلے تو سارے بادبانی ہوتے تھے نا، ہواؤں میں چلتی تھی نا۔ تو ہوا کا بھی اور کشتی کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے، اور اللہ کے فرشتے، جب تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری نگرانی نہ کریں ہم تو ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب یاد رکھو کہ جب قسم ہے تو جواب قسم بھی ضروری ہے، مقسم علیہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہاں بھی قسم ہوگی تو لازمی بات ہے کہ اس کا جواب قسم بھی ہوگا۔ تو اب اس کی قسم کا جواب کیا ہے؟ فرماتے مقسم علیہ کیا ہے؟ فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ یہ جواب قسم ہے، حسر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو توعدون کے دو معنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو وعدہ تم سے کیا گیا وہ سچ ہے، اور بعض کہتے ہیں توعدون وعید سے ہے کہ جس عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرایا وہ عذاب سچ ہے، وہ ہوگا۔ انما توعدون لصادق، وہ کیا؟ قیامت کا دن۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور دین سے کیا مراد ہے؟ قیامت والا دن، جزا والا دن، بدلے والا دن۔ جیسے پہلی آیت میں آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک جو روز جزا کا مالک ہے، بدلے دینے والے دن کا مالک ہے۔ یہاں بھی فرمایا ان الدین لواقع۔ اب اللہ نے پھر قسم کھائی والسماء ذات الحبک، یاد رکھو والسماء ذات الحبک۔ حبک کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں حبک کا معنی جب ہوا چلتی ہے ریت پہ دیکھو تو ایسے لہریں بن جاتی ہیں، ہوا چلتی ہے تو پانی میں لہریں بن جاتی ہیں،
اسی طرح آسمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لہریں رکھی ہیں، آسمان میں راستے رکھے ہیں، آسمان میں بروج رکھے ہیں، آسمان میں منازل رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، جیسے ریت پہ رستہ بن جاتا ہے، پانی میں رستہ بن جاتا ہے، آسمان پہ بھی رستے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حبک معنی زینت، خوبصورت، کہ جو کپڑا زیادہ خوبصورت ہو اس کو بھی حبک کہتے ہیں۔ اللہ نے آسمان کو کیسے خوبصورت بنایا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے اس کو زینت دی ہے، وَمَا لَهَا مِن فروج۔ اور کسی جگہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے کہ دیے جلا دیے ہیں، ستارے ٹانک دیے ہیں۔ اور کہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے وہاں کواکب سیارات اور ستاروں کی زینت بخش دی ہے۔ اور پھر ستارے بھی کئی قسم کے ہیں، بعض ثوابت ہیں، بعض سیارات ہیں، یعنی بعض چلنے والے ہیں، بعض اپنے مقام پہ ٹھہرنے والے ہیں، اور بعض کہہ کرا الٹی رفتار سے چلنے والے ہیں۔ پھر سورج ہے، پھر چاند ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ۔ اللہ نے فرمایا مشرکو تم تو اپنی بات کے اندر بھی اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، کبھی میرے پیغمبر کو ساحر کہتے ہو، کبھی اس کو جادوگر، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ کہتے ہو، اور کبھی قرآن کو تم کہتے ہو یہ پرانے وقت کے قصے کہانیاں ہیں، اور کبھی کہتے ہو قرآن خود محمد مصطفیٰ بناتا ہے، اور کبھی کہتے ہو قیامت ہوگی، قیامت نہیں ہوگی۔ یہ سارے تم تو اختلاف میں پڑے ہوئے، تمہارا تو کوئی رائے نہیں، کوئی فیصلہ نہیں۔ جیسے فرمایا اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مختلف، کہ تم ایک قول مختلف میں پڑے ہو، کبھی تصدیق کرتے ہو، کبھی تردید کرتے ہو۔ یؤفک عنہ من افق، اللہ پاک فرماتی ہیں قرآن سے وہی بھاگتے ہیں جو جاہل ہیں، جو گمراہ ہیں، ورنہ میرا قرآن تو اتنا سچا ہے، اتنا صداقت ہے، اتنی حقانیت ہے، اگر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے گا تو قرآن اس کو ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا یؤفک عنہ من افق، گمراہ اس سے وہی ہوتا ہے جو گمراہی میں جا پڑا۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ یاد رکھو قتل کا معنی ہوتا ہے لعنا، لعنت ہو، جیسے کہتے ہیں مر جائے، اس پر مرنا اصل معنی لعنت ہوتا ہے۔ خراصون معنی جھوٹ کے اندازے لگانے والے، جھوٹ بولنے والے، جو اپنے جہل کے، اپنے نشے کے اندر بے ہوش پڑے ہیں، ان کو نہ اللہ کے قرآن کا خیال ہے اور نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوم قیامت اور حساب کا خیال۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ ساہون مانا غافلون، ساہون مانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو نہ قیامت کا فکر ہے نہ مرنے کا فکر ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تم نے کوئی تیاری کی ہے کہ پوچھ رہے ہو؟ مقصد ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں، یعنی بہانہ بناتے ہیں، کوئی قیامت نہیں۔ یہ سوال ان کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، اعتراض کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بتا دیں یوم ہم علی النار یفتنون، قیامت کا دن جب ہوگا تمہیں آگ پہ پکایا جائے گا، آگ پہ بھونا جائے گا، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا قیامت کا، اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنا عذاب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم پوچھتے تھے جی کب ہوگی قیامت، لے آؤ قیامت کہاں ہے۔ مکے والے جیسے کہتے تھے انزل علینا من السماء، آسمان سے ہم پہ پتھر برسا دیں اگر عذاب ہے تو، اور کافر کہتے فاتنا بآیۃ ان کنت من الصادقین، پیغمبر کہتے ظالمو اللہ کا عذاب نہ مانگو، کہتے نہیں عذاب ہے تو لے آؤ۔ اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے افبعذابنا یستعجلون، عذاب کے لیے جلدی کرتے ہو، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور جب وہ عذاب میرا تمہاری حویلی پہ تمہارے گھروں میں اترے گا پھر وہ تمہارے لیے بڑا برا دن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو پوچھتی ہے نا قیامت کب ہوگی، ان کو ہم بتائیں گے جس دن یہ آگ پہ تلے جا رہے ہوں گے، اور ان کو فرشتے کہیں گے ذوقوا فتنتکم ھذا الذی تم بھی تستعجلون، چکھو یہ ہے وہ عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عذاب سے نجات دے، اور اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو کمیشن پہ کام کرتے ہیں کہ مثلاً کہ بھئی ہم آپ کو جائیداد مکان زمین تلاش کر کے دیں گے، آپ کا سودا کرائیں گے، آپ کا معاملہ طے کرائیں گے، وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن معین ہو کہ بھئی ہم اپنی اس مزدوری کے عوض میں یہ لیں۔ کیوں ایک آدمی نے 10 دن آپ کے لیے مکان ڈھونڈا ہے، مالک تلاش کیا ہے، پھر کاغذات دیکھے ہیں، وہ تمہارا ملازم تو نہیں ہے، وہ لازمی بات ہے کہ اپنا کمیشن لے گا۔ آپ نے اس کو سودا دیا، اس نے سودے کی حفاظت کی، 2 دن 4 دن کے بعد سودا بیچا، بولی دی کھڑے ہو کے، اس کو فروخت کیا، بدل کروایا، لازم بات ہے کیوں نہیں لے گا، وہ تو جائز ہے۔ پتہ نہیں مجھے آپ نے کیا لکھا ہے، کسی حکیم سے علاج کرائیں، مجھے تو پتہ نہیں بیماری کا۔ اگر عورت مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کر کے آئی ہے، مکے میں آ کے عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ دوڑی ہے، بال نہیں کٹوائے تو ابھی تک وہ عمرے میں ہے، لازم بال کٹوائے۔ اگر اس دوران میں کوئی غلطی نہیں کی تو کوئی دم نہیں ہے، لیکن اگر اس نے احرام کے خلاف مثلا میاں بیوی مل بیٹھے اور اس نے خوشبو والے صابن استعمال شروع کر دیے اور خوشبو کی سپرے اور خوشبو کے عطر اور پرفیوم لگانے شروع کر دیے، دم پڑ گئی، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام سے نہیں نکلے گی۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے، ہم سمجھتے ہیں احرام چادروں کا نام ہے، چادروں کا نام میرے بھائی احرام نہیں ہے، یہ تو گویا احرام کا ایک لباس ہے، احرام اس نیت کا نام ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی اب آپ محرم ہو گئے۔ احرام سے کب نکلو گے؟ جب بال کٹاؤ گے۔ جب تک بال، جیسے کہ اب مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، حضور نے فرمایا جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہر چیز حرام ہو گئی۔ اب نکلو گے کب؟ جب کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اسی طرح احرام کے اندر بھی مرد ہو یا عورت، محلقین رؤوسکم ومقصرین، مرد افضل ہے کہ اس طرح پھروائیں، عورت کے لیے حکم ہے کہ بالوں کو اکٹھا کر کے جہاں بالوں کی انتہا ہو۔ یہ بھی ناجائز ہے کہ یوں پکڑ کے کاٹ لیا یا یوں پکڑ کے کاٹ لیا، یہ ناجائز ہے۔
پورے بالوں کو انتہا پہ لے جائیں، جہاں بال انتہا ہو وہاں پور کے برابر سارے سرے کٹ جائیں، تو گویا اس نے بھی سارے بال کاٹے ہیں، چاہے تھوڑے تھوڑے کٹیں لیکن کٹیں گے تو سارے بال ہیں۔ تو اس کے بغیر آپ احرام سے نکل ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ اتنی دور سے آتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ ایک تو ہماری عورتیں ایک تمنا لے کے آتی ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی، جو ان کی پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، ہماری خواتین آپ کا درس سننا چاہتی ہیں، اس کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ بڑا آسان علاج ہے۔ جہاں تک بوسے کا تعلق ہے تو میرے بھائی، ہم بوسہ رحمت دو جہاں کے حکم پہ دے رہے ہیں نا، تو اسی نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، بوسہ دو گے تو اتنا ثواب ہے، ہاتھ لگا کے چوم لو تو اتنا ثواب ہے، دور سے اشارہ کر دو تو اتنا ثواب ہے۔ تو پھر بوسے پر لڑنے کی ضرورت کیا؟ اشارہ کر دو تو آپ کو حجر اسود کے بوسے کا ثواب مل گیا۔ باقی رہا میری تقریر سننے کا انتظام نہیں ہے تو ایک دوست کے لیے دعا کریں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ انتظام ہو جائے۔ جب تک نہیں ہوتا، آسان بات ہے کہ کیسٹ لے لی اور عورت گھر میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ درس سنے، تاکہ اس کو سمجھ بھی آئے بیچاری کو، اور ایک دفعہ سنے گی، دو دفعہ سنے گی، تین دفعہ سنے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب قرآن و حدیث کا درس سنا جاتا ہے نا، پھر انقلاب آتے ہیں۔ مجھے ایک عورت نے امریکہ سے ٹیلی فون کیا، وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہیں کوئی، بہرحال بڑی محبت سے، اور کہا کہ ہم آپ کے لیے تہجد میں بھی میں آپ کو دعا کرتی ہوں اور ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ اس نے کہا اصل میں بھی، میرا خاوند بھی، ہم ڈاکٹر ہیں لیکن اب ہم ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، گھر بیٹھ گئے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس انگریزی تہذیب میں ایسے رنگے گئے، نعوذ باللہ، کہ ہمیں ان کو اپنی اولاد کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ ہماری لڑکیاں شام کو اپنا فرینڈ لے کے آتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فرینڈ کو جا کے کمرے میں بٹھا کے بند کر کے بیٹھی ہے اپنے دوست کے ساتھ، اور ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ بھی لڑکیاں لاتے ہیں، اور رات کو کبھی ڈانس ہو رہا ہے، کبھی ڈسکو ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی ہلا گلا ہو رہا ہے، اور ہم بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم کوشش بھی کریں تو انہوں نے یہ مہربانی کی کہ ہم ماں باپ کا جو کمرہ تھا نا، ہمیں ساؤنڈ پروف کرا دیا کہ آپ کو اندر آواز نہیں آئے گی، ویسے ڈیڈی آپ بند کر کے صحیح، تو آزادی ہے نا، یہ تو انسانی حقوق ہے، ہماری مرضی ہم جو کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کے دربار میں رونے کے سوا کیا چارہ ہے؟ تو کسی بندے نے میرے شوہر کو آپ کا ایک البم دیا، ایک سیرت النبی پہ جو آپ کا البم ہے وہ دے دیا۔ ہم بوڑھی بوڑھا فارغ ہیں 24 گھنٹے رات دن، تو ہم وہ البم سنتے رہے، سنتے ہم نے فیصلہ کیا کہ بھی آج میٹنگ کر کے بچوں کو بلائیں گے۔ تو ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی، بیٹوں کو بھی بلایا۔ ہم نے کہا دیکھو آپ جو کرتے ہیں کبھی ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن ایک بات ہماری مانو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جو مرضی آئے کرو، لیکن یہ کیسٹ ہے، ایک البم ہے، کسی مسلمان آدمی کا ہے، اس کو سننا ہے، آپ نے عمل کرو نہ کرو، مانو نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن یہ وعدہ کرو کہ سنو گے ضرور۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈی ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ پرامس کرتے ہیں، ہم بالکل سنیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا پاک کا شکر ہے
کہ اس البم کے ختم ہونے کے بعد آج میری دونوں بیٹیاں پردہ کرتی ہیں، میرے دونوں بیٹے باقاعدگی سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تبدیل انقلاب آ گیا ہمارے گھر کے اندر، وہ ساری بے حیائیاں ختم ہیں، اب رات دن ہم الحمدللہ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو کیا شکریہ ادا کر سکتی ہوں ماں سوائے اس کے کہ آپ کے لیے دعا کروں؟ تو یہ یاد رکھو، قرآن قرآن ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن سنو اور ادب سے سنو۔ گھر بیٹھ کے میری بیٹی جو آپ سنیں گی وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال دعا کریں اللہ یہاں بھی آپ کا انتظام کر دے۔ عورتوں کو درس سننا منع نہیں ہے، حضور پاک جا کے عورتوں کو خطاب فرماتے تھے، یا معاشر النساء تصدقنا، حضور نے باقاعدہ خطاب کیا عورتوں کو۔ بہرحال آپ کی نے مدینے سے احرام باندھا، والدہ باتھ روم میں گئی، احرام جو ہے خراب ہو گیا، کوئی بات نہیں، دھو لیا، عمرہ کر لیا، کوئی بات نہیں بھائی، احرام پلید ہو جائے دھو ڈالو، احرام پھٹ گیا ہے تو بدل ڈالو، کوئی آپ کا عمرہ احرام میں تو نہیں بندھا ہوا کہ وہ چادر گندی ہوگی تو عمرہ گندا ہو گیا، وہ تو چادریں ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق بولا ہے، لیکن ڈرانے کے لیے مذاق کر رہا تھا، طلاق ہو گئی ہے، مذاق بھی کرو۔ یاد رکھو یہ صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ ایک کیا ہے؟ نکاح، ایک ہے طلاق، ایک ہے عتاق۔ عتاق مانا غلام کو آزاد کرنا، اب تو خیر نہ غلام ہے نہ آزادی والا مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے مذاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا جی میرے گھر آج بچی پیدا ہوئی ہے، اور اس نے کہا یار میرا بھی بچہ پیدا ہوا ہے، اور کہا میں نے تمہارے بیٹے کو بچی دے دی، اس نے کہا جی ہم نے قبول کی، نکاح ہو گیا۔ یہ مذاق نہیں، تم انسان کی زندگی سے مذاق کرتے ہو۔ اللہ نے عورت کو تیرے لیے حلال کیا ہے، تم طلاق کہہ کے مذاق کرتے ہو، بالکل طلاق ہو گئی۔ لیکن چونکہ 2 طلاقیں ہیں تم دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، اگر 3 طلاق ہو جائیں تو پھر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ 3 طلاق ہو جائیں وہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت عدت گزارنے کے بعد پھر کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر وہ بندہ بھی اپنے منشے سے اس کو طلاق دے، پھر عدت گزرنے کے بعد چاہے تو پہلے بندے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے 3 طلاق بھی 3 ہوتی ہیں۔ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر 3 طلاق ایک دفعہ بھی دو گے تو 3 ہی واقع ہو جائے گا۔ ایک آدمی حضرت ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ہے، آپ نے فرمایا 3 تو پکی ہو گئی، باقی کا عذاب انشاءاللہ بھگتو گے۔ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تبلیغ میں جاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسی مسجد میں بھی ہمارا گزارا ہو جاتا ہے جو امام اہل بدعت ہوتے ہیں، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز نہ اٹھا لیں، چونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے سے سرکار 2 جہاں نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا من وتر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو لوگ کسی بدعتی کو عزت دیں، احترام کریں، وہ اللہ کے دین کے گرانے والے ہیں۔ تو امام بنانے سے زیادہ احترام کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم قبرستان میں کھڑے قرآن پڑھے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو کرائے پہ پڑھاتے ہیں نا کہ بڑا آدمی مر جاتا ہے تو 4 حافظ قبر پہ بیٹھے ہیں، خیمے لگا کے بیٹھے ہیں، غریب پہ مر جائے کبھی خیمہ لگا کے پڑھا ہے آپ نے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، نہ دھیلے کا ثواب ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے، وہ دکھالا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ نے ویسے پڑھا ہے کوئی حرج نہیں۔
اگر میں نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف عصر کی نماز کے بعد پڑھ لی تو اب دوبارہ پڑھو؟ بالکل نہیں دوبارہ پڑھے، انشاءاللہ ادا ہو گئی، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ کرنی پڑے۔ مکہ شریف میں رہتے ہوئے افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف۔ باقی ہر عبادت آپ پوری دنیا میں کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، تہجد اشراق پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف اللہ کے گھر کے سوا نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے بھائیوں نے ماشاءاللہ قبروں پہ طواف شروع کر دیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سود دے کر پیسہ لینا، سود دے کر پیسہ، سود مانا یہی ہوتا ہے، پیسہ حرام ہے جناب، لعنت ہے۔ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پہ اللہ کے نبی نے لعنت دی۔ کہتے جی کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ دینی ہو، غریبوں کو دیکھ کے دیکھ دیں، یہ جو حرم میں کام کرتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ امیر ہوتے تو 400 ریال 500 ریال پہ نوکری کرتے، تم کرو گے 12 گھنٹے جھاڑو دو گے 500 ریال میں؟ یہ غریب لوگ ہیں، پھر سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، زیادہ بہتر ہے یا کسی مدرسے میں جا کے دے دیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، ایک مولوی نے کہا کہ بھائی 120 ریال کا کھانا کھلا دو بس طلاق ختم۔ مولوی صاحب کو کہو میں تمہیں 120 ریال دیتا ہوں، تم میرا بیوی کو طلاق دے دو پھر کھانا کھلا دینا۔ مولوی صاحب سے کہو بھی جو مسئلہ کسی کو بتاؤ خود بھی تو عمل کرو نا، اس کو کہو 120 ریال مجھ سے لے لو، اس کا بعد میں کھانا کھلا لینا، ایک دفعہ بیوی کو طلاق دو۔ اللہ کے بندے، طلاق طلاق ہے، اس کا کھانے سے کیا تعلق ہے؟ کھانا ہوتا ہے قسم کھائے گا۔ پرانی مسجد کے سامنے قبرستان ہے، مسجد کو کیوں گرائیں؟ آگے دیوار کر دیں بس۔ نابالغ لڑکی کو سونا پہننا، سونا بالغ نابالغ سب کو جائز ہے۔ میں مدینہ منورہ سے واپس آ رہا تھا، عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ کی نماز سفر میں قضا ہوئی ہے وہی قصر پڑھیں گے، جیسے قضا ہوگی ویسے ادا ہوگی۔ قصر کا معنی ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، مغرب 3 پڑھی جائے گی، اور سنت اور نفل معاف ہے، لیکن کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ انشورنس کرانا بالکل حرام ہے، جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ حقہ پینا جو ہے بعض علماء مکروہ تحریمہ فرماتے ہیں۔ عمرے پہ آنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ میں عمرے پہ آیا تھا، کسی نے میرے چپل اٹھا لیے تھے، میں کسی کے اٹھا کے چلا گیا، اگر وہ ہیں تو پھینک دو اور نہیں ہے تو اتنے پیسے خیرات کر دو۔ کسی دوسرے کے اٹھانا جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے۔ ہمارے یہاں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو تیسرے دن کل شریف پڑھتے ہیں، مولوی صاحب صلوات و سلام پڑھتے ہیں سپیکر پر۔ یہ مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت میں بالکل یہ بدعات ہیں، ناجائز ہے۔ کل بھی، کندھانے بھی، جمعراتیں بھی، چہلم بھی، چلیسویں بھی، کنڈے بھی، 11ویں بھی خالص حرام ہیں۔ باقی مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، مولوی جانے اس کا پیٹ جانے، قیامت میں پھر پتہ لگ جائے گا۔ ہمارے ساتھ 2 سال کا بچہ ہے، تو جب آپ نیت کریں طواف کی کسی چیز، اس کی بھی نیت کر لیا کریں، اس کو بھی اللہ پورا ثواب دیں گے۔ بیٹی کا نام خرستم فزستم، پتہ ہے مجھے نہیں پڑھا جاتا، فرستم فزستم کیا ہوتا ہے، نئے نئے نام لکھتے ہیں نا جی۔ میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد
اپنے ہوٹل کے کمرے میں جا کے بال منڈائے، کوئی بات نہیں، مقصد ہے بال منڈاؤ، کمرے میں منڈاؤ، میدان میں منڈاؤ، مروا پہ کھڑے ہو کے منڈاؤ۔ اگر ایک آدمی نے غسل کر لیا، ابھی اس نے تلبیہ نہیں پڑھا، سر میں کنگھی کر لے، کوئی حرج نہیں، جب نیت ہی نہیں کی تو احرام شروع ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ کو وضو کرتے ہوئے کوئی پیلا پانی آتا ہے تو وہ کوئی فرق نہیں، وہ بیماری ہے، کوئی حرج نہیں، آپ زمزم کو پیئیں، بدن پہ ڈالیں، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی زمین بیٹوں کو دے دے اور بیٹیوں کو نہ دے، انشاءاللہ بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بیٹیوں کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تم کون ہو نہ دینے والے؟ دیکھو نا کتنی بد نصیبی ہوگی، لوگ اولاد کی وجہ سے جنت میں جائیں، یہ اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں۔ اگر نماز کھڑی ہو جائے، طواف روک دیں، نماز پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر شروع کریں، چونکہ نماز اور طواف ایک چیز ہے، جہاں چھوڑا ہے وہیں شروع کرو۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر نماز آپ طواف کر رہے تھے، ابھی 3 چکر نہیں کیے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کے لیے چلے گئے، واپس آ کے ابتدا سے شروع کریں، اور اگر آپ 4 چکر کر چکے تھے تو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں۔ نماز تو نماز ہے نا، طواف ہو کر صلاۃ، نماز بھی تو طواف کے حکم میں ہے۔ اگر عورت کا احرام میلا ہو جائے، میرا بھائی پہلے تو عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں نا، یہ جو سر پہ رومال باندھتی ہے تو خود باندھتی ہے، شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ میلا ہو جائے، دھو ڈالے، دھو ڈالے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا بھی نکالیں اور رمل بھی کریں۔ کہتے جی کہ میرے ہاں ایک عیسائی ٹیچر ہے، وہ بھی اسکول میں پڑھاتا ہے، لیکن جب آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، تو کہہ سکتے وعلیکم، بس زیادہ نہ کہو وعلیکم۔ طواف کے دوران کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس کی مرضی ہے، آہستہ مانگے، مرضی ہے، اللہ تو سب سنتے ہیں۔ بھائی میرا بزرگ رفع یدین کے معاملے پر جو لوگ کرتے ہیں ان سے لڑائی نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بلا وجہ بغض و عناد نہ رکھو۔ تمام حدیث کی کتابیں دیکھ لو، محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں، کرنے والا بھی نہ کرنے والا بھی، تو پھر لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ ایک آدمی حرم شریف میں آتا ہے، چائے تقسیم کرتا ہے، وہ تھرماس رکھ جائے کوئی اور لے جائے، یعنی وہ غریب خیرات کرتا ہے، تم تھرماس چوری کرتے ہو۔ ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے وہ مکے والے کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے لوگ جو ہے نا، ان کے بس میں ہو تو کعبہ شریف بھی لے جائیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کعبہ کسی دوسری جگہ بن نہیں سکتا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا حرم میں جب غلاف تبدیل ہونے کا وقت آئے تو غلاف 2-3 میٹر اونچا کر کے باندھ دیتے ہیں، جو حاجی روتے رہتے ہیں، کاٹتے بھی رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔